अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। नवाज शरीफ और जनरल राहील की वन ऑन वन मुलाकात, क्या ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया? हाजी अदील कहते हैं अमरीकी ड्रोन हमलों में कमी के बायस दहशतगर्दों को ज्यादा हमलों का मौका मिला। खुशाब और हरीपुर में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वो रियासतें जो आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी वो टूटती रही हैं, और वो हुक्मरान जो जल्द फैसला नहीं करते, बरवक्त फैसला नहीं करते, उनको भी फ़ौरन रुखसत होना पड़ता है। और वो कौमें जो मुसीबत की घड़ी में इकट्ठी नहीं होती, मुत्तहद नहीं होती, वो भी बर्बाद हो जाती हैं। शायद यही वजह थी कि आज वज़ीर आज़म हाउस में एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म ने सदारत की इजलास की और आर्मी चीफ और बहुत सारे दूसरे काबरीन वहाँ पर मौजूद थे, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी की सूरत हाल है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई। बताया यह जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि फ़ैसला कर लिया गया है कि वो लोग जो कानून को हाथ में लिए हुए हैं, जिन्होंने हुकूमत की मज़ाकराती कोशिशों का जवाब नहीं दिया, अब उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन शायद इससे पहले वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे और एक मौका और देंगे उन लोगों को जो गुफ्तगू के ज़रिए मामलात को हल करना चाहते हैं। ये सारा मामला आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हारून रशीद साहब और औरिया मकबूल जान, और हम तवक्को कर रहे हैं कि ज़फ़र इकबाल झगड़ा भी हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनाब हारून रशीद साहब, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेज? हमें तो ये इत्तलात हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी और जो वहाँ पर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दो दहशतगर्दी में जो मुलव्विस हैं। देखिए, फैसला ये किया गया है कि जो तर्ज अमल वो इख्तियार करेंगे उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। तालिबान जो रवैया इख्तियार, तो अभी तर्ज अमल उन्होंने इख्तियार नहीं किया। मैं मेरी सुनो ना, देखिए जो आप जैसे आपने कहा बिल्कुल सही फैसला वज़ीर आज़म ने किया। अगर ये किया है कि एक मौका उन्हें दिया जाएगा, इत्माम हुज्जत इसी को कहते हैं, उन्होंने किया। हुकूमत को एम्बैरस करने की कोशिश की, बड़े हमले करके कि मुज़ाकरात अगर होते हैं तो हम मजबूत पोजीशन में हों और इन्हें कमज़ोर करें नफसियाती तौर पे। उसका जवाब फ़ौज ने दे दिया कल, और मैंने उसकी अपने तौर पे पूरी तहकीक कर ली है। जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि उसमें सिविलियन मरे, ये सफ़ेद झूठ है। बेहतरीन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है। 4-5 ऑपरेशन कमांडर मरे हैं, बड़ी तादाद, तकरीबन सब के सब उज़्बक हैं, और ये इसी तरह की कार्रवाई होगी जब वो कुछ करेंगे। और इंटेलिजेंस सिंक्रोनाइजेशन पहले से बेहतर हुई है, एजेंसियों का राब्ता बेहतर, वो सेक्रेटेरिएट तो जब बनेगा तब बनेगा। लेकिन अब अगर वो कोई कार्रवाई करेंगे तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, फौरन होगा और पूरी कुव्वत से होगा। औरिया साहब, आपसे ये मैं पूछूंगा कि ये बातें हमेशा हम सुनते हैं, हुकूमत कहती है कि अब हम ये काम करेंगे, अब ये जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। सवाल ये है कि ये जो इतना अरसा गुजरा तब ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ, तब ये इतनी अच्छी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? देखिए, पहली बात तो यह है कि एयर स्ट्राइक्स जो है ना वो कभी भी इंटेलिजेंस बेस्ड हो नहीं सकती। अगर आप एयर स्ट्राइक्स के बारे में आप कहीं भी दुनिया में जाके पूछ लें तो वो यानी टारगेट किलिंग जो इराक के अंदर प्रिसीजन टारगेट किलिंग थी, वो भी एयर स्ट्राइक्स जो थी वो इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होती थी। उसमें साथ साथ एक डैमेज जरूर होता है। ये अच्छी बात है कि वो ना हो, लेकिन मसला सारा ये है कि इसमें मफाद किसका है इस वक्त की सूरत हाल के अंदर। सारा मसला ये है कि इस वक्त एक पूरे का पूरा सिचुएशन बनाई जा रही है। अमेरिका वहाँ से जा रहा है पाकिस्तान से, उसका एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय यहाँ से गुजरना है, और अमेरिका की ये सेकंड रिट्रीट है आफ्टर वियतनाम। वियतनाम में जब अमेरिका से गुजरा था तो अमेरिका को एक पूरी की पूरी एंगेजमेंट चाहिए थी पूरे के पूरे मुल्क की किसी दूसरी तरफ। तो उन्होंने कंबोडिया के ऊपर हमला किया था और वियतनाम से करवाया था, और कंबोडिया के अंदर उनको एंगेज किया था। लाखों बंदे वहाँ मर गए थे और हालत ये हुई थी कि अमेरिका अपने आप को निकाल के ले गया था। एक बात तो ये बड़ी तय है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त आप वहाँ पर जो मौसम है, वहाँ पर जो सूरत हाल है, मैं उन इलाकों को देखा हुआ है। इस वक्त अगर आप ऑपरेशन शुरू भी करेंगे तो आपको पहाड़ खाली मिलेंगे, और वो जिस तरह निकल गए होंगे, और फिर वो लोग जो हैं वो अब मैंने बलूचिस्तान में इन पूरे इलाकों के अंदर पहाड़ों के, अगरचे हमारे यहाँ भी हैं लोग को जानते हैं, लेकिन उतना कभी कोई नहीं जानता जितना वह लोकल जानता है। एक बात अब भी मैं कहता हूँ कि आप अभी भी या तो इस वक्त तालिबान आपको खींच के ले आए हैं अपने मर्जी के मौसम में और अपनी मर्जी के मैदान जंग में,
اور یہ وہ بڑی کیفیت ہے کہ جس کے لیے جو کہ بڑا خطرناک ہے. میں پچھلے دنوں خورشید ندیم نے بڑا اچھا کام، اگرچہ کہ وہ بالکل اور طرح کے آدمی لیکن بڑا کمال کالم لکھا تھا انہوں نے. اس نے بڑی اچھی بات کی تھی. اس نے کہا تھا کہ آئیڈیالوجی بیسڈ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ فائٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بڑی لمبی ہو جاتی ہے. اور آئیڈیالوجی بیس کا مقابلہ پہلے آپ کو آئیڈیالوجی بیس کرنا چاہیے. 99.9% علماء جو ہیں وہ طالبان کے طریقہ کار سے مخالف ہیں. کسی سے بھی پوچھ لیں، کوئی بھی فقہ کا بندہ ہے، سب مخالف ہے. ان کو بیٹھ کے اس سارے مسئلے کا ایک مکمل طور پہ قوم کو بتانا چاہیے اور پھر طالبان کے ساتھ بھی نیگوسیشن میں ان کو آنا چاہیے. یہ وہ چیز. ٹھیک ہے یہ آپ کی بات آ گئی ہارون صاحب. یہ مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں اور اب پھر یہ کہ جی پہلے موقع دیا جائے گا مذاکرات کریں. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ حکومت جس کو کہتی ہے مذاکرات کریں بعد میں اس سے کہتی ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کہا تھا. یہ ابھی مولانا سمیع الحق اور حکومت کے درمیان جو آپس میں الزام تراشی ہو رہی ہے. یہ ہے جو گفتگو عریہ صاحب نے کی، میں تو اس پہ دنگ رہ گیا اور مجھے صدمہ ہوا. وہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، تینوں مفروضے ان کے غلط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیس کاروائی ایک دفعہ نہیں ہوئی، ہزاروں دفعہ دنیا میں ہوئی اور نہایت کامیابی سے ہو سکتی ہے. یہ جائیں وہاں معلوم کریں. میں انہیں آفر دیتا ہوں کہ اگر میری پیشکش غلط ہو جائے تو جو جرمانہ اگلے 1 سال کے اندر پہ مجھے عائد کریں میں ادا کروں گا. میں معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، آپ تھیوری کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. میرے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریلائبل سورسز سے بتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہو کیوں نہیں سکتا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپریشن تو ہو ہی نہیں رہا. کس موسم میں انہیں کھینچ کے لے گئے ہیں؟ وزیرستان کا موسم ہمیں بھی پتا ہے. کچھ علاقوں میں سردی ہے، برف باری نہیں ہے، کچھ میں برف باری ہے. آپریشن تو شروع نہیں ہو رہا. آپریشن تو شروع ہوگا اپنے وقت پہ. تو طالبان انہیں کھینچ کے کیسے لے گئے؟ یہ جو دنیا کی ون آف دی ٹاپ پروفیشنل آرمی ہے، یہ ایسے عمقوں پہ مشتمل ہے کہ یہ طالبان انہیں کھینچ کے لے جائیں گے. جو نظریاتی بیسڈ ہیں، وہ تیسرا مفروض ہے. یہ نظریاتی بیسڈ کہاں سے ہو گئے؟ چور چکے گنڈے اس میں شامل ہو چکے ہیں. نظریاتی بیس ہیں افغانستان میں، چاہے ہم ان کے نظریے سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. یہ جو سڑکوں پہ بم چلاتے ہیں، مارکیٹوں میں، مزارات پہ، خود آپ نے کہا 99.9% علماء انہیں مسترد کرتے ہیں. تو نظریاتی بیسڈ کیسے ہو گئے جی؟ وہ پار کے لیے پار انٹاکسیکیشن ہے، انڈیا سے پیسہ لیتے ہیں، را پلاننگ کرتی ہے اس کی. بہت سے اس میں بعض ایسے گروپ ہیں. اور جناب بھتہ وہ لیتے ہیں، نارکوٹک سے پیسہ ان کے پاس آتا ہے، اغوا برائے وہ تاوانوں کرتے ہیں. نظریہ کہاں سے آ گیا؟ او بھائی مفروضے پہ نہیں تجزیے ہوتے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بک مرے ہیں، شہری نہیں مرے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاید کوئی ایک آدھ آدمی ہو. وہاں سے مبارکباد کے ٹیلی فون آ رہے ہیں جن لوگوں نے کارروائی کی ہے ان کو. میں کوئی ہوا میں تھوڑی بات کر رہا ہوں. اچھا جنرلائزڈ آپ بات کرتے ہیں. آپ جیسے آدمی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہارون صاحب دیکھیں میری بات. ہارون صاحب میں نے ان کے نظریے کو دیکھیں، جو وہ رویہ، اور بات تو سن لینا، میری بات سن لینا. میں نے ان کے نظریے کو سچ نہیں کہا. اگر وہ بات تو سن لینا یار، مجھے مکمل کرنے دیں. وزیر اعظم صاحب نے اگر ان کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا تو بہت اچھا کیا. اور اگر وہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ان میں سے کچھ لوگ معقولیت اختیار کریں تو ضرور انہیں پناہ بھی دیں، انہیں بحال بھی کریں، ان کی دلجوئی بھی کریں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ مار ڈالو، اندھا دھند طاقت استعمال کرو. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. جی عریہ صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ نظریہ غلط بھی ہوتا ہے اور غلط کی نظریے کے اوپر بھی چیزیں چلتی ہیں اور جنگیں چلتی رہتی ہیں. یہ بات بڑی طے اور سچی بات یہ ہے کہ جو کھیپ ان کو ملتی ہے اس کھیپ کے اندر ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، چور بھی آ جاتے ہیں، باقی ساری چیز بھی آ جاتی ہیں. اور جب اس قسم کی فائٹ شروع ہوتی ہیں تو اس قسم کی فائٹ کے اندر اس طرح کے سارے الزامات چلتے ہیں. یہ بڑی ہسٹوریکل صورتحال ہے. میں یہ بات ان کی انٹیلیجنس بالکل ٹھیک ہوگی، بالکل ٹھیک ہوگی. میں اس پہ قطعاً کوئی اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں نے تو ایک ایئر سٹرائکس کا ایک جنرل رول بتایا جو دنیا پوری میں ہوتا ہے اور جس کے بارے میں دنیا پوری جو ہے 99.9% اس میں متفق ہوتی ہے. میرا کہنے کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسی کیفیت کے اندر ہے کہ جس کے اندر اس طرح کی صورتحال میں سب سے پہلے امن کو چانس دینا بہت ضروری ہے. اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ گھیر گھار کے جب ایک کیفیت میں لے کے جائیں گے تو پھر وہی صورتحال ہوگی کہ آپ بڑے چلو والی صورتحال ہوگی جیسے ہم ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا کہ یہ مر رہے اور ہم کہیں پھنس نہ جائیں. یہ بہت بڑا کیچ ہے اس کے اندر. بہت پروفیشنل آرمی ہے لیکن یہ پروفیشنل آرمی پھنس گئی تھی ایک جگہ پہ تو پھر مسئلہ ہو گیا تھا. اب اس وقت میں کرنے کی بات یہ ہے کہ ان کو علماء کے لیول پہ پہلے پبلک میں ریجیکٹ کروائیں کہ جناب یہ آپ کا طریقہ کار ہے. ان کا کنسنسس بلڈ کریں، ان کو یہاں بٹھائیں. میں آپ کو بتایا نا کہ
शायद ही कोई एक आदमी हो जो उनके तरीकेकार से मुत्तफिक हो, लेकिन उनके मकसद से ठीक है। उनके औरिया साहब आपका पॉइंट आ गया। हम औरिया साहब वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखते हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, अमन को मौका देने की बात हो रही है। हारून साहब से और औरिया साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात की हुकूमत ने बात तो की, लेकिन गुज़श्ता चंद महीनों में कोई संजीदा एफर्ट नजर नहीं आई, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें पाकिस्तान एक नई हिकमत अमली बना रहा है और तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म आइंदा चंद दिनों में कौम को खिताब करेंगे और एतमाद में लेंगे कि हिकमत अमली क्या है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले औरिया मकबूल जान का कहना था कि ये जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर है और जो ऑपरेशन की बातें हो रही हैं, अमेरिका ये चाहता है कि ये सब सफाया हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बहुत बड़ा जो फौजी साजो सामान है वो अफगानिस्तान से मुंतकिल करना है। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जो इस वक्त नेटो का, अमेरिका का जो फौजी इक्विपमेंट है उसकी मालियत बताई जाती है तकरीबन $35 बिलियन है और उसका 70% हिस्सा पाकिस्तान से ही गुजर कर जाना है। और ये भी बताया जा रहा है कि ये दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा ये मुंतकली होगी किसी भी फौजी साजो सामान की। अब हम सवाल करते हैं जनाब हारून रशीद साहब से। ब्रेक पर जाने से पहले भी इनसे ये पूछा था कि हुकूमत बात तो कर रही है कि मुज़ाकरात की, लेकिन समीउल हक साहब ने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि APC के बाद कोई संजीदा एफर्ट नज़र नहीं आई। तो फिर ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गुजारा ये है, समीउल हक साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले और जो पहले इंटरव्यू दिया उसने उन्होंने कहा संजीदा नहीं है, आपको बात करने के लिए भेजा है, राब्ता करने का, और कहा इनके पास ताकत नहीं है। कौन अहमद कहता है कि उनके पास ताकत नहीं है? यानी फौज आज क्या कहती रही उनसे कि भाई सिविलियन लीडरशिप फैसला करे, ओनरशिप ले और राय आमा को हमवार करे तो हम करेंगे। जाहिर है ये नज़ाकतें, ये भी एक मफरूज़ा है। ये ठीक अच्छी एफर्ट नहीं हुई, बस गैर संजीदा कहाँ है? यानी अमन नहीं चाहते नवाज शरीफ, आप ये कह रहे हैं? गैर संजीदा का तो यही मतलब है। अच्छी नहीं हुई एफर्ट, इससे बेहतर एफर्ट हो सकती थी, गैर मुतनाज़ा उलमा के जरिए हो सकती थी, अपने लोगों के जरिए हो सकती थी। इसमें मौलाना समीउल हक और फजलुर रहमान को नहीं लाना चाहिए था। फजलुर रहमान के लोग तो कल से टेलीविजन पे कह रहे हैं सिविलियन मर गए, जो झूठ है बिल्कुल सफायत, नहीं मरे हैं सिविलियन। ये अमेरिका के कहने पे फैसला हुआ है। यानी वो ये तालिबान यहाँ बमों से लोगों को उड़ाते रहें और उसकी जवाबी कार्रवाई ना करें, और करें तो ये अमेरिका के कहने पे फैसला हुआ है सप्लाई के लिए। अरे भाई सप्लाई वो दूसरी तरफ से ले जाएंगे तो कितने और पैसे खर्च हो जाएंगे, उनके $2-3 बिलियन और डॉलर खर्च हो जाएंगे। अमेरिकी बजट में इसकी हैसियत के आप तो अमेरिका में रहे हैं, इस वजह से नहीं फैसले होते, ये मफरूज़े हैं। अफवाहें कहीं घड़ी जाती हैं, दिल्ली में कहीं और काबुल में घड़ी जाती हैं। देखिए ना, वो उसने फजलुल्लाह को वहाँ पनाह दे रखी है, किसी अंधे को नजर नहीं आता कि वहाँ फजलुल्लाह को उसने पनाह दे रखी है करजई ने। ये मसला नहीं है, मसला ये है, मैं फिर दोहराता हूँ, तीसरी दफा कहता हूँ, नवाज शरीफ साहब उन्हें मौका दें, उनसे बात करें, जो बात करना चाहते हैं वो जरूर बात करें। जो गुफ्तगू करना ही ना चाहता हो, आप उसके घर पे जाएं और आप पे गोली चलाए, उससे कैसे बात हो सकती है? करें, अगर गुफ्तगू से हो जाए, इससे अच्छी तो कोई चीज हो सकती ही नहीं है। उलमा के जरिए हो जाए, किसी के जरिए हो जाए, किन शरात पे हो जाए, उनको कंपनसेट करना पड़े, अमन हर कीमत पे हासिल करना चाहिए। लेकिन अगर वो न माने, ये बिल्कुल वादे हो जाए, अगर ये अच्छी कैलकुलेटेड एफर्ट होती, बेहतरीन ज़ानत के साथ होती, फजलुल्लाह तब भी ना मानता। फजलुल्लाह ने पहले कभी कोई माकूल बात मानी है सवाद में? वो क्या करता रहा है? औरिया साहब, फिर किस तरह से माकूल कोशिश हो, किस तरह से अच्छी कोशिश हो? देखिए, जनरल शाहिद अजीज जो थे, उन्होंने इस्लामाबाद में, मैं उस सेमिनार में मौजूद था, उसमें उन्होंने कहा कि तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल तय हो गए थे और उसको तोड़ के इल्ज़ाम उन पर लगाया गया। जनरल शाहिद अजीज ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। पहली बात तो यह किसके प्रेशर पे तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया और किस तरह तोड़ा गया। और एक बात और याद रखिए कि बुनियादी तौर पर तकरीबन 8 साल फ्रांस के अंदर वियतनाम और अमेरिका के मुज़ाकरात होते रहे थे और वो वहाँ बैठे रहे थे, वो लीडो थूक वगैरह बैठे रहे थे और साथ आपस में ये साथ चलती रही थी। अगर आप अमन चाहते हैं
تو آپ کو ریٹیلیٹ نہیں ہونا پڑتا, نہ ان کو ہونا پڑتا ہے نہ ان کو ہونا پڑتا ہے, اور اس کو ریڈیوس کیا جاتا ہے ہاسٹیلٹیز کو. بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے, کل ابھی سارے صحافیوں کو آئی ہوگی شاہد اللہ شاہد کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم کس قسم کا مذاکرات چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں اور کیا, پوری کی پوری سٹیٹمنٹ ہر ایک کو ای میل کی ہے انہوں نے, اس میں بھی اس نے امن مذاکرات کی بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے جو اس وقت اس طرح دھکیل رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک پورے کا پورا ایک, مجھے تو بڑی تکلیف سی ہو رہی ہے کہ ہم اس میں یہ جو دیکھیں شمالی وزیرستان میں جب ہوگا نا 6-7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ڈسپلیس جو ہیں, اس کا ریٹیلیشن شہروں میں ہوگا, شہروں کا ریٹیلیشن اور طرح کا ہوگا, اس کو پھر ایک اور طرح کی جہاں پر حالت یہ ہے کہ ہر بندے نے مسلکی جنگ بنائی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو فیول کر رہے ہیں. وہ جب فیول ہوگا, ہر گلی میں مسجد ہے, ہر جگہ پہ مدرسہ ہے, ہر جگہ پہ کچھ اور چیز ہے, ہر جگہ پہ مسلک ہے. آپ اس کی ویراسٹی کو دیکھیں, یہ شمالی وزیرستان نہیں ہے اکیلا, یہ پورے کے پورے. لیکن اوریہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ساری درست ہو سکتی ہے, لیکن کیا پھر اس خوف کی وجہ سے نہیں اجازت دے دی جائے کچھ لوگوں کو کہ وہ بندوق کے زور پر آئیں اور معصوم لوگوں کے قتل و غارت شروع کر دیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ جو لوگ بولتے ہیں نا ٹی وی پہ بیٹھ کے علماء, ان کو لا کے بٹھائیں اور ان کو بند کریں 10 دن کے لیے اور ان کو کہیں کنسنسس پہ پہنچو. تم لوگ سارے بیٹھتے ہو, طالبان کو کنڈیم کرتے ہو, تم ان کے استاد بھی رہے ہو, بیٹھو یہاں پر, بریلوی کو بٹھائیں, دیوبندی کو بٹھائیں, شیعہ کو بٹھائیں, اہل حدیث کو بٹھائیں, کہ کنسنسس کیسے ہوتا ہے. اپنے کسی ایک کو بٹھایا آج تک؟ حالت یہ ہے کہ اے پی سی سے نکلتے ہیں اور آپ کی بات آ گئی جی. اوریہ صاحب آپ کی بات آ گئی. ہارون صاحب ایسا ہو سکتا ہے بٹھا سکتے ہیں؟ صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, آپ کمال کر رہے ہیں. وہ شیعہ کو کافر سمجھتے ہیں, بریلوی کو کافر سمجھتے ہیں, اہل حدیث کو وہ کافر سمجھتے ہیں. صرف دیوبندی کی بات سنیں گے, اگر سنیں گے, مجھے اس میں بھی شبہ ہے. ہم تو کہہ کے تھک گئے اس پروگرام میں, اب 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سنتا ہے تو ضرور اس سے بات کریں, اکاموڈیٹ کریں, نرمی سے, حکمت سے, سلیقے سے بات کریں. اور اگر کوئی سنے ہی نہیں تو اس سے مذاکرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی نہیں, پھر ضرورت نہیں. اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے استاد ہیں, اگر نہیں ہو سکتے انہوں نے تو خود بھاگ گئے, سمیع الحق بھاگ گئے. لیکن ہارون صاحب ابھی آپ نے خود یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے, موقع دیں. جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر موقع کس چیز کا دیں انہیں؟ اتمام حجت ضروری ہے. اتمام حجت کا فلسفہ یہ آخری بار سمجھانا, اور سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہانہ بنائیں. نو, دیکھیے سچائی پہ زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, جھوٹ پہ نہیں ہوتی. اسٹیٹ وعدہ خلافی کی مرتکب نہیں ہو سکتی, خائن نہیں ہو سکتی اسٹیٹ. بالکل سنجیدگی سے, محبت سے, پوری حکمت سے کوشش کریں, جتنے لوگ بھی مان جائیں اچھا ہے. اور اگر نہ مانیں اور وہ لڑنے پہ تلے رہیں, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, راہ سے پیسہ آتا ہے, پلاننگ آتی ہے, نارکوٹکس کا پیسہ ہے, اغوا برائے تاوان کا پیسہ ہے, بھتے کا پیسہ ہے, تو پھر اگر وہ تلے ہی رہیں اس پہ تو پھر کارروائی کریں. اور فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے. سوچ سمجھ کے کریں, اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں, انٹیلیجنس دیکھیں, انپٹ لیں, سول ایجنسیوں سے بھی, ان سے بھی, اور پوری طرح غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں. امریکہ نہیں دھکیل رہا ہے, یہ وہ امریکہ ہے جس کی 7 مہینے تک ہم نے سپلائی باندھ رکھی تھی. حتیٰ کہ امریکی میرے جیسے غریب آدمی کے گھر پہ پہنچے تھے محنت کرنے کے لیے کہ جناب کسی طرح مذاکرات کرائیں, بات کرائیں. وہ فوج اس کو ریزسٹ کر سکتی ہے. ان کے کہنے پہ اگر آپریشن کرنا ہوتا, کسی کے حد ہے یار, ان کے کہنے پہ کرنا ہوتا تو 12 برس سے نہیں کر رہے. انہوں نے بڑا پریشرائز کیا. پچھلے 4-5 سال سے تو بہت ہی پریشر تھا. شمالی وزیرستان میں آپریشن کرے گا. اب اگر خطرہ یہ ہو کہیں ڈاکو بیٹھے ہوں اور گھر والوں کو یرغمال بنایا ہو, خطرہ یہ ہو کہ پولیس جائے گی, پولیس پہ فائرنگ کریں گے, ارد گرد کے پڑوسیوں پہ بھی کریں گے, تو کیا گنڈوں کو, ڈاکوں کو اجازت دیں؟ بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب, اور بہت شکریہ جناب اوریہ مقبول جان. بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضرور موقع ملنا چاہیے, لیکن یہ بھی کہنا ہے ہارون صاحب کا کہ یہ سارے پیسے, ساری پلاننگ, ساری فنڈنگ ان کی راہ سے آتی ہے, اور اگر یہ سب کچھ راہ سے آتا ہے تو پھر جتنے مرضی موقع انہیں دیں, وہ گفتگو کی جو کوششیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ایک بہت اہم نقطہ آج اٹھایا ANP کے رہنما حاجی عدیل نے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈرون حملوں میں کمی ہوئی ہے, تو جس کی وجہ سے دہشت گردوں کی موومنٹ فری ہو گئی ہے, اور ملک میں یہ جو نئی لہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈرون حملے کم ہو گئے ہیں. اس پر بات کریں گے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
آج سینٹ میں ڈیفنس کمیٹی کے اجلاس میں اے این پی کے رہنما حاجی عدیل نے ایک بیان دیا. ان کا ایک ریمارک تھا. انہوں نے سوال کیا وہاں پر جو لوگ تھے کہ کیا یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں اضافہ اس لیے ہے کہ ڈرون حملوں میں کمی آ گئی ہے جس کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں وہ اب آزادانہ طور پر نقل و حرکت کر رہے ہیں, کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ بڑا ایک اہم نقطہ اٹھایا انہوں نے اور آج ہم اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حاجی عدیل صاحب اے این پی کے رہنما اور جناب مراد سعید جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تحریک انصاف ڈرون حملوں کی شدید مخالفت کر رہی ہے اور اسی لیے انہوں نے نیٹو سپلائز کو روکنے کے لیے بھی دھرنے دے رکھے ہیں. 2 ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے اور نیٹو پر جو ڈرون حملے ہیں اس کے حوالے سے بڑا سخت موقف ہے تحریک انصاف کا. مراد سعید صاحب, آج حاجی عدیل صاحب نے یہ کہا کہ شاید جو دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ اس لیے ہو گیا کہ جو ڈرون حملے ہیں وہ رک گئے ہیں اور دہشت گرد اب بغیر کسی خطرے کے موومنٹ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سمیع صاحب کے پاکستان کی سرحدوں کی اگر فضائی یا زمینی کہیں پہ خلاف ورزی ہو تو تحریک انصاف اس کے خلاف ہے, بلکہ پوری قوم اس کے خلاف ہے. جہاں تک ڈرون حملوں کی بات ہے تو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ نے دیکھا کہ اس کو وار کرائم ڈکلیئر ہوا. پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آپ کے سامنے ہے اور اس میں جتنی سیویلین کی کیجولٹیز ہو چکے ہیں وہ تمام لوگوں کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے اپنی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا بالکل پاکستان کے ساتھ جاتی ہے. اور جس طرح کے مختلف قسم کے الزامات لگ رہے تھے, جس طرح کے آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر دیکھا تھا اور ان کی پارٹی کے اندر پھر الزامات شروع ہو گئے, تو میرے خیال سے پاکستان کی بات کرنی ہے, ریاست کی بات کرنی ہے, اپنی پاکستانی شہریوں کی بات کرنی ہے. اور اس کے ہٹ کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری خلاف ورزی سرحدوں کی خلاف ورزی کوئی بھی کر سکتا ہے تو میرے خیال سے پوری قوم اس سٹیٹمنٹ کی انتہائی خلاف ہے. اور یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں اس قسم کی بات جو ہے وہ کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا کہ آپ کی سرحدوں کی, میں دونوں حوالوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ فضائی ہو یا زمینی ہو, اس کی خلاف ورزی کوئی کرے تو میرے خیال سے کوئی بھی ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے جو غیور قوم ہے وہ تو بالکل برداشت نہیں کرتی اس چیز کو. عدیل صاحب, آپ نے سنا تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید تو آپ کی بات سے متفق نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکہ آپ نے یہ کہہ کر بڑی زیادتی کی ہے. لیکن میں آپ یہاں اس لیے آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ تحریک استقلال کے کسی ساتھی کا جواب دوں. آپ نے مجھے اس لیے نہیں کانٹیکٹ کیا, یہ پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرے ساتھ خود اکیلی بات ہوگی. اب آپ نے ان کو بلایا ہے تو پھر آپ انہیں سے باتیں کریں. میں نے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے سوال کیا ہے جو مجھے جواب نہیں ملا اور میں اس تک کی محدود ہوں. کبھی آپ کے پاس وقت ہوا اور اکیلے میں بلائیں گے تو میں تفصیل سے بات کروں گا. خدا حافظ. حاج صاحب, ہم نے آپ کو بھی دعوت اسی لیے دی تھی کہ آپ کی جماعت کا ایک اپنا سٹینڈ ہے اور تحریک انصاف کا اپنا ایک بڑا واضح سٹینڈ ہے اور بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس پر کوئی گفتگو کی جائے تاکہ کسی نتیجے پر پہنچا جائے, کوئی کسی کی دل آزاری. اس میں تو جو سیولین کیجویلٹی باہر کی دنیا بتا رہی ہے انہوں نے اس سے ڈس ایگری کیا. انہوں نے ڈس ایگری کیا تھا جس پہ پارلیمنٹ کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ کے اندر ہنگامہ ہوا, واک آؤٹ ہوا, باہر انہوں نے اپنا اجلاس منعقد کیا, باہر اجلاس ہوتا رہا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزارت داخلہ اس بیان پہ معافی مانگے. اچھا, ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ فضائی حدود کی خلاف ورزی ہے, ڈرون نہیں مارنا چاہیے, دوسری طرف آپ پاکستان کے اندر بھی حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مذاکرات کریں. تو بیسیکلی جو آپ کی انٹینشن ہے جماعت کی, آپ تو جو طالبان پاکستان میں حملہ کر رہے ہیں آپ تو ان کے خلاف اگر کوئی ایکشن ہے تو اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیے, ہم نہیں, پاکستان پیپل پارٹی, اے این پی, ایون کہ جنہوں نے آپریشن کیا سوات میں, وہی جماعتیں جو کہ آپریشن کی حمایتی تھی, وہ بھی اے پی سی میں بیٹھ کے 9 سپتمبر کو تمام پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ پوری قوم نے مذاکرات کو مینڈیٹ دیا تھا. تو اس میں صرف تحریک انصاف شامل نہیں تھی, اس میں مسلم لیگ بھی شامل تھا, اس میں جوار اسلامی بھی شامل تھی, اس میں اے این پی بھی شامل تھی, اس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی شامل تھی جو کہ بلاول زرداری صاحب آج کل جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی اس میں شامل تھی اور انہوں نے وہاں پہ مذاکرات کے حق میں مینڈیٹ دیا تھا. اس کی کافی دلائل بھی ہے. تحریک انصاف کافی عرصے سے کہہ رہی کہ مذاکرات ہونے چاہیے. وزیرستان آپریشن جو 2004 میں ہوا تھا وہ آپ کے سامنے کہ آج بھی پاکستان کا اور وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کا 80% مسعود ٹرائب جو ہے آج بھی ڈی آئی خانہ اور ٹانک میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کی ریہیبلیٹیشن کا, ان کی واپسی کا کوئی انتظام نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے آپریشن سے. 2004 میں ایک آپریشن ہوا, مومن ایجنسی چلے گئے, باجوڑ ایجنسی چلے گئے, خیبر ایجنسی چلے گئے, سوات میں آپریشن ہوا اور یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی پاکستان میں اضافہ ہوتا گیا. جہاں تک ڈرون کی بات ہے تو ڈرون
ڈرون سے بھی اس نظریے کے فروغ کو, جب اس میں سیویلین کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس نظریے کے فروغ کو موقع مل جاتا ہے. اچھا, لیکن مینڈیٹ تمام پولیٹیکل پارٹی آپ کا آ گیا. ایک یہ بیان کیجئے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ کریں طالبان سے, آپ کر لیں مذاکرات, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں کہاں سے مذاکرات کروں, یہ تو وزیر اعظم صاحب. تو اگر آپ سے کہا جاتا ہے مذاکرات کا تو آپ خود مذاکرات بھی نہیں کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹ عمران خان صاحب نے بھی نہیں کی. یہ آپریشن پہ بات کہاں کی ہو رہی ہے, کہاں پہ آپریشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپریشن سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بھی دہشت گرد ہے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, پھر اس کے بعد اس وقت تو جو ٹرائبل ایریا ہے, جو وزیرستان ہے, وہاں پر جو ہے اس کے اس وقت جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ممنون صاحب ہے. وہ اس علاقے کی چیف ایگزیکٹو ہے, اور بدقسمتی دیکھ لیجئے کہ پچھلے 5 سال میں بھی زرداری صاحب نے اس زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا, آج ممنون صاحب نے بھی قدم نہیں رکھا. مذاکرات کرنے سیکیورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتے ہیں. فارن پالیسی کون بناتا ہے؟ وارنٹر میں کہاں گئے؟ فیڈرل حکومت کے کہنے پہ گئے. فیڈرل حکومت کون ہے؟ پرائم منسٹر صاحب ہے. فاٹا کس کے انڈر آتا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کے انڈر آتے ہیں. سیکیورٹی فورسز کس کے انڈر آتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب کے آتے ہیں. تو تحریک انصاف اگر بات کرے گی تو کس انداز سے کرے گی؟ اپنی اختیارات سے. اگر ہم دھرنے دیتے ہیں ڈرون حملوں کے خلاف تو ہمیں کہتے ہیں کہ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہو, لیکن وہ مذاکرات نہیں ہو پاتے. اور مذاکرات میں ایک بات ہے سمی صاحب کہ سنجیدگی کا اور مخلصانہ خلوص کا مظاہرہ نہیں کیا گیا, جو میرا اپنی ذات خیال اور جو ہماری پارٹی کا خیال بلکہ پوری قوم کا خیال ہے. آپ نے دیکھا کہ بارہا نام تبدیل کیے گئے. آج آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ مولانا سے مولا صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ٹاسک ہی نہیں دیا تھا. تو جب وہ آئے میڈیا سے بات کرنے لگے اور انہوں نے بارہا حکومت سے اختیارات کا یہی تقاضا کیا کہ مجھے اختیارات بھی دی جائے جب مذاکرات کروں گا, تو اس وقت حکومت نے کچھ نہیں کہا. اور آج حکومت کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ہم ان کو ٹاسک ہی نہیں دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. پاسبل ہے, ہو سکتا ہے ان لوگوں کو آپ آئسولیٹ کرو, ڈیفرینشیٹ کرو کہ کون لوگ پاکستان کے آئین اور پاکستان کی ریاست کے دائرے میں. بہت بہت شکریہ مراد سعید صاحب, بڑا کھل کر وضاحت سے انہوں نے تحریک انصاف کی پوزیشن واضح کی. انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے, ابھی تک سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی, اس لیے یہ مذاکرات کا کہنا کہ وہ فیل ہو گئے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت پھر سے کر دیں کہ حاجی عدیل صاحب سے کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ وہ صرف اکیلے ہی پروگرام میں شریک ہوں گے. ہمارے لیے بڑے محترم ہیں, ان کی بڑی سیاسی خدمات ہیں, بڑے قابل احترام ہیں. بہرحال ہماری یہ خواہش تھی کہ وہ تحریک انصاف کے رہنما کے ساتھ مل کر بات کرتے تو شاید کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے آج جو ضمنی انتخابات ہوئے. ہری پور میں صوبائی اسمبلی کا انتخاب ہوا اور خوشاب میں قومی اسمبلی کا, اس پر ہم گفتگو کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. ضمنی انتخاب ہوئے 2 حلقوں میں, ایک قومی اسمبلی کا حلقہ تھا خوشاب کا اور ایک کے پی کے میں ہری پور کا حلقہ تھا, جہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے جبکہ خوشاب میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے. یہ کیا ٹرینڈز ہیں, یہ ضمنی انتخابات میں جو لوگوں نے ووٹ دیے اس کو جو ماہرین ہیں جو الیکشنز پر نظر رکھتے ہیں وہ کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہوں گی جناب آسیہ ریاض صاحبہ, پلڈیٹ سے ان کا تعلق ہے, اور فیفن سے جناب سرور باری صاحب. سب سے پہلے آسیہ ریاض صاحبہ, السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. آسیہ صاحبہ, بہت تنقید ہے تحریک انصاف پر بھی اور مسلم لیگ نون پر بھی, لیکن آج جو ضمنی انتخابات ہوئے ہری پور میں تحریک انصاف جیت گئی اور خوشاب میں مسلم لیگ نون نے اپنی برتری برقرار رکھی. کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں یہ جو ووٹرز ٹرینڈ ہے, کیا بتاتا ہے یہ آپ کو؟ دیکھیے, جنرلی جو ٹرینڈ ہے جو بائی الیکشنز میں ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو جنرل الیکشن کا ٹرینڈ ہے وہ جنرلی بائی الیکشنز کے اندر کیری ہوتا ہے, تو اس میں تو کوئی بہت سرپرائزنگ چیز نہیں ہے آئی تھنک. لیکن جو چیزیں سرپرائزنگ ہیں وہ پارٹلی آپ نے دیکھا کہ آج سارا دن جو خبریں آتی رہیں وہ تحریک انصاف نے پنجاب کے اندر بہت کہا کہ جی یہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے, ہم نے تو کہا نہیں تھا کہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں. پھر یہاں دھاندلی ہو رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ اور الیکشن کمیشن ایک ہیں, لیکن اگر آپ دونوں جگہ کا الیکشن کا ریزلٹس دیکھیں تو آپ کو وہی ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جس کی گورنمنٹ ہے آلموسٹ وہیں پہ وہی پارٹی جو ہے لیڈ کر رہی ہے الیکشن کو. سو آئی تھنک کچھ لارجر کویسچنز ہیں یہاں پہ. ایک تو ہمیں شاید جو ہمارا ایک اپنا کلچر ہے اور ایک ٹرینڈ ہے جس طریقے سے لوکل لیول کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے اور جو لوکل ہیوی ویٹس اپنی کوشش کرتے ہیں, آئی تھنک یہ. لیکن بڑا سوال ہمارے لیے یہ ہے ایز اے کنٹری اس وقت, وہ یہ کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں
इलेक्शन कमीशन है फॉर इंस्टेंस, जिस तरह की रिगिंग की खबरें आती हैं या जिस तरह का एक बहुत बड़ा इशू थंब इम्प्रेशंस का है या बाकी चीज़ों का है, वो शायद हमें सवाल अपने सामने रखना चाहिए कि गोइंग फॉरवर्ड जब हम इतनी रिफॉर्म्स कर चुके हैं, इतनी चीज़ें कर चुके हैं, तो इतने लॉज और इतने रूल्स और इतने रेगुलेशंस के बावजूद अगर एक साइड दूसरी को ब्लेम करेगी, दूसरी पहली को ब्लेम करेगी और दोनों तरफ आपको और मुझे भी लग रहा होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम है कि हम जो अवाम है वो कितनी देर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर उनको एतमाद रहेगा। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक आए हैं कि थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हुआ है, थोड़ी बहुत जमहूरियत आगे चली है, लेकिन इस ट्रेंड के साथ ये मज़ीद तबाह होता जाएगा। अच्छा बारी साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये ज़िमनी इंतखाबात थे और इसमें इंतज़ामिया के पास बहुत ज़्यादा ये इख्तियार होता है कि वो कंट्रोल कर सके चीज़ों को, लेकिन आज भी ये इत्तलात आती रही कि ख़वातीन को कुछ पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की इजाज़त नहीं दी गई, पंचायतों ने फैसला कर लिया, फिर बाद में ये खबरें आई कि ख़वातीन ने बतौर एहतजाज वोट नहीं डाला। ये वो इस ट्रेंड में तो हमें कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो रुझानात हैं इलेक्शंस के, उसमें एक तो पेशरफ्त हुई है कि जो हमारा इलेक्टोरल लॉज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट में इम्प्रूवमेंट की गई है, और इसके अलावा जो सिस्टम है उसको बेहतर किया गया है। लेकिन आज भी हमें साफ नज़र आता है कि जो लोग इंतखाबात में और जो जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं वो अभी तक वो पुराने जो उनके तरीक़ाकार हैं और जो उनकी डगर है उससे उन्होंने बिल्कुल कुछ तब्दील नहीं किया, अपने आप को कोई रिफॉर्म नहीं किया, अपने अंदर कोई इस्लाहात नहीं की। मसलन खुशाब के अंदर हमारी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुशाहिदाकार थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि DPO साहब जो हैं वो वर्दी में जो है वो ऑफिशियल कैंडिडेट की कैंपेन के लिए और उसकी हमायत में नज़र आते हैं, और जो एक कैंडिडेट हैं उनकी वालदा मोहतरमा जो हैं वो खुलेआम उनको पुलिस की जो है वो गार्ड फराहम की गई है। इसी तरह PTI के बारे में भी जो कुछ इतलात आई हैं हरीपुर से, वो भी मिलती जुलती हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जहाँ तक रुझानात की बात है तो एक तो जो रुझान सियासी जमातों का है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दूसरा रुझान जो है वो हमने देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स टर्न आउट लो होता है और वो भी वहाँ अभी तक मौजूद है। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बारे में ये था कि ये एक नया एजेंडा लेके आएंगी, नई सियासत करेगी, यूथ इसमें आएगी, तो वो भी हम देखते हैं कि वही जो 62 लोग हैं जो बड़े बड़े जागीरदार हैं अपने इलाकों के और जो ताकतवर लोग हैं, चाहे वो हरीपुर हो या खुशाब हो, वो उन्हीं लोगों को लेके आगे आए हैं। जैसे कि नई दिल्ली में आपने देखा है कि आम आदमी पार्टी ने किसी बड़े जागीरदार को या सरमाएदार को टिकट नहीं दिया, तो आम आदमी जो है उनके इलेक्शन बिल्कुल ये यानी वही ट्रेंड है। अच्छा ये क्योंकि वही ट्रेंड है, आपकी बात सही है। मैं क्योंकि वक्त कम है, आसिया साहब आपसे ये सवाल करूंगा कि इलेक्शन के जो कवानीन है उसमें तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रोका गया उनको, लेकिन आज उम्मीदवार जो हैं वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते रहे सारा दिन और बिल्कुल जो इलेक्शन के कवानीन है उसकी तो उस तरह पासदारी नहीं हुई। जी यही मैंने पहले अर्ज किया कि जो सबसे बड़ा डिलेमा है हमारे पास वो ये है कि लॉज तो तब्दील हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आई हैं, इलेक्शन के मुताबिक बाकी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन जो हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी है अगर वो इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, कोड ऑफ कॉन्डक्ट को नहीं करेगी, लॉज को नहीं करेगी। आपने देखा होगा एक बहुत की लॉ ये था कि तमाम उम्मीदवारों को अपने जो है वो अकाउंट खोलने पड़ेंगे इलेक्शन एक्सपेंस के, और वो 15 लाख या एक सूबाई असम्बली के लिए फ़र्क है, नेशनल असम्बली के लिए फ़र्क है, उसी के थ्रू अपना सारा एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे। और बहुत सारे MNAs MPs जिनसे आप बात करें वो आपको बताएंगे कि ओथ लेते ही उन्होंने जो पहला झूठ बोला वो ये बोला कि उन्होंने वो रकम इस्तेमाल की जो कि उनको लॉ इजाज़त करता है। सो ये कहना कि जी हम बजाय आगे जाने के उसी तरीके से एक स्टेगनेंट हालात के अंदर है। आपने देखा होगा हमने पिल्डैट ने एक रिपोर्ट की थी, हमने एक पोल किया था इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद, उसमें कोई 33% लोगों का अप्रूवल रेटिंग है जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है वो पहले से बेहतर नहीं हुए जनरल इलेक्शन। हालांकि जनरली ख्याल ये किया जा रहा था कि मई 2013 के जो इलेक्शन थे वो बेहतर हुए थे। सो एक 1/3 पॉपुलेशन का
اپروول ریٹنگ اگر آپ کے الیکشن کی ہو اور پھر آپ اس کو الیکشن مینجمنٹ کو بہتر نہ کر سکیں، اس کے باوجود کہ حکومت قانون آئین الیکشن کمیشن کو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیتا ہے، اپنی پوری پاور دے دیتا ہے، ان کو ایک جاب پروٹیکشن حاصل ہے، سب کچھ کے باوجود اگر وہ یہ نہیں کر پا رہے تو سوسائٹل ٹرینڈز تو ایسے چینج نہیں ہوں گے اگر لاز استعمال نہیں ہوں گے اور قانون استعمال نہیں ہوگا اور آئین استعمال نہیں ہوگا تو۔ اچھا باری صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ جو معاملہ ابھی آسیہ صاحبہ نے ڈسکس کیا اور ذکر کیا، کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، کیسے یہ یقینی بنایا جائے کہ جو قوانین ہیں تبدیل ہو گئے ہیں ان کو انفورس کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کی انفورسمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ ابھی تک اس کے اندر سیاسی رجحانات پائے جاتے ہیں، اور اس کا ایک بہت اہم جو ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جس طرح بلدیاتی انتخابات کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، بالآخر وہ جو پولیٹیکل پریشر ہے اس میں بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی مجبور ہو گیا کہ وہ انتخابات کو جو ہے وہ پوسٹ پون کرانے کے لیے جو ان کی گیم کا حصہ بن گیا۔ تو اسی طرح ہم جنرل الیکشنز میں دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن لگتا ہے کہ وہ جو اسلام آباد میں کانسٹیٹیوشنل ایونیو پر ان کی بلڈنگ ہے اس سے باہر ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی بات صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو عملہ ضلعی سطح پر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہیں، وہ بالکل مارجنلائزڈ گروپ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جو ای سی پی ہے اس کا بھی اسی طرح کیڈر بنایا جائے جس طرح کہ سول سروس کے لیے ڈی ایم جی ہے، پولیس ہے، کسٹم ہے اور باقی جو اداروں کا ایک کیڈر موجود ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن کے اپنے لوگ ہیں ہر ضلع میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اتنے جو ہے اتنے ایک تو آئسولیٹڈ ہیں، دوسرا یہ کہ جو ڈی آر او ہے وہ اگر یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بااختیار بنایا جائے اور وہ اپنے ان کے پاس سے لوگ ہوں جو اس سارے پروسیس کو مانیٹر کریں۔ الیکشن کمیشن بالکل بااختیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے اندر چونکہ سیاسی بائسز موجود ہیں، اس وجہ سے جو الیکشن ہمارے کمشنرز ہیں، جو ہمارا الیکشن کمیشن ہے اس کے ممبران ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی جو جس طرح ان کو نومینیٹ کیا گیا اور جس طرح سیاستدانوں نے ان کو نومینیٹ کیا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ باری صاحب، وقت کی کمی ہے، بہت شکریہ آسیہ ریاض صاحبہ۔ قوانین تو بدل گئے لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ اصل معاملہ قوانین کے نفاذ کا ہے، اور باری صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ جب تک سیاسی مداخلت رہے گی ان اداروں میں اس وقت تک نتائج وہ نہیں آئیں گے جن کی قوم توقع کر رہی ہے اور جن کی وجہ سے کوئی اس پورے نظام میں حقیقی تبدیلی آئے گی۔ ناظرین، یہ تھا اس ہفتے کا آخری پروگرام۔ سوموار کو پھر ملاقات ہوگی آپ سے ٹاپ سٹوری میں۔ اللہ نگہبان۔